الله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پردور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسانی معاشرہ دو ہستیوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس میں ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ اسلام میں کچھ ایسی باتیں عورت کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں جنہیں عوام الناس یا اسلام دشمن ان باتوں کو، ان احادیث کو، ان آیات کو عورت کی تنقیص کے طور پر، یعنی اس کی مذمت کے طور پر، برائی کے طور پر بیان کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ فتنے کو بھی کئی معنوں میں استعمال کیا، اور قرآن مجید نے بھی لفظ فتنہ کو کئی معنوں میں استعمال کیا۔ عمومی طور پر جو لفظ فتنہ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ آزمائش اور امتحان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص فتنوں میں مبتلا ہے، یعنی آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ البتہ اردو میں فتنہ دنگا فساد کے علاوہ کسی معنی میں استعمال نہیں۔ اب چونکہ اردو میں ایک ہی معنی استعمال ہوتا ہے تو
اردو دان طبقہ، پاکستانی طبقہ، انڈین طبقہ، بنگلہ دیشی طبقہ، وہ اس کو اسی معنوں میں استعمال کرتا ہے کہ یہ فتنہ عورت جو ہے نرا فساد ہی فساد، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ اولاد کو اور مال کو فتنہ قرار دیا، گویا اس کو بھی امتحان اور آزمائش کا ذریعہ اور سبب قرار دیا۔ اور جو آیت کریمہ سورہ تغابن کی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے بیویوں کو اور مال کو فتنہ قرار نہیں دیا، دشمن قرار دیا۔ اب یہ بالکل الگ بات ہے، فتنے سے یہ بات بالکل مختلف ہے کہ اے ایمان والو، انما اموالکم انما ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بیویاں کل نہیں، بیویوں میں سے کچھ، اولاد کل نہیں، اولاد میں سے کچھ، من ازواجکم من اولادکم، یعنی من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں کچھ اور کچھ تمہاری اولادیں تمہاری دشمن۔ اب دشمن کے معنی کچھ اور نہیں ہو سکتے، جیسے فتنہ کے کئی معنی ہیں، دشمن کا ایک ہی معنی ہے اور وہ دشمن ہی ہے، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی اسے عدو استعمال کیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا کی چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ عورت ہے۔ اب جب عورت دشمن ہے، عورت فتنہ ہے، عورت فساد ہے، تو اللہ کے رسول نے دشمن کو، فتنے کو، فساد کو کیوں پسند کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، دنیا میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات، موتی، جو بھی خزانے ہیں دنیا کے، ان دنیا کے خزانوں میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی، سب سے بہترین نیک بیوی۔ قرآن کہتا ہے تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہاری دشمن، تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہاری دشمن۔ پھر اگلے الفاظ ہیں فاحذروہم، ان سے بچو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو، دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو۔ اب دنیا سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کماؤ نہیں، دنیا میں رہو نہیں، دنیا چھوڑ دو، بچے بندہ کیسے؟ پھر عورتوں سے بچو، کیا مطلب؟ بندہ شادیاں نہ کرے، کنوارا ہی مر جائے؟ عورتوں سے بچنے کے کیا معنی؟ دنیا سے بچنے کے معنی یہ ہے کہ نرے دنیا کے ہو کر نہ رہ جاؤ، دنیا کماؤ، حلال کماؤ، اتنی کہ تم دنیا میں عزت سے زندگی گزار سکو۔ کیونکہ قرآن مجید نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا
وَأَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ جو روپیہ پیسہ ہے، تمہارا مال ہے، سرمایہ ہے، اس کو ہم نے تمہارے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا، پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا، گویا یہ تمہارا سہارا ہے دنیا میں، اور یہی پیسہ تمہارا آخرت میں بھی سہارا بن سکتا ہے۔ کب؟ جب تم نے اسے حلال ذریعے سے کمایا ہو اور حلال جگہ پر خرچ کیا ہو اور آخرت کے لیے اسے محفوظ کیا ہو، تو یہ آخرت کے لیے بھی سہارا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کے رسول نے جب انہوں نے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دینے کا اعلان کیا، 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اور 300 سواروں کے ساتھ، تو نبی کریم اتنے خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایسے ممبر پہ کھڑے تھے، آپ نیچے اترے، عثمان مجمع میں تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے جو اپنا اعلان کر رہے تھے، میں اتنے دوں گا، اتنے دوں گا، پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری دفعہ 200، تیسری دفعہ 300، اور سامان سے لدے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول ممبر سے نیچے اترے، عثمان کی طرف گئے اور عثمان کو اپنے قریب بلایا، عثمان آگے آئے، اللہ کے رسول عثمان کی طرف گئے، عثمان کو سینے سے لگایا، یہ جو آپ کے داماد، سینے سے لگایا، پیٹھ پہ تھپکی دی اور ایک بشارت دی۔ آپ نے فرمایا عثمان، آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، اگرچہ انہوں نے اس اعلان کے بعد بھی نیکی چھوڑی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، کوئی بھی نیکی نہ کرے، تو تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی نیکی کافی ہے جو تم نے آج کی۔ اب اس کے پیچھے سرمایہ، اس کے پیچھے مال، کہ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے پاس حیثیت تھی، دوسرے اس لیے چپ بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس حیثیت نہیں تھی، تھوڑی بہت تھی جو انہوں نے چادر میں ڈال دی۔ عثمان کے پاس اتنی حیثیت تھی کہ انہوں نے سب سے زیادہ دی، تو گویا عثمان کے لیے جو جنت میں داخلے کا باعث اور بشارت بن رہی ہے وہ یہی سرمایہ اور یہی مال۔ تو شریعت اس کی تعریف بھی کرتی ہے، شریعت اس کی مذمت بھی کرتی ہے۔ تو جب شریعت مذمت کرتی ہے تو وہ اس مال اور اس سرمایہ کی مذمت کرتی ہے جو سرمایہ حرام ذریعے سے کمایا گیا، حرام ذریعے سے لیا گیا، ذرائع آمدنی حرام ہو، بلکہ بندہ جب کمانے لگتا ہے یہ پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اور اس میں شادی کے بعد اگر بندہ شادی سے پہلے حلال حرام کا خیال کرتا ہو اور شادی کے بعد یہ حلال حرام کا خیال چھوڑ دے تو اس میں بیوی کا بڑا اہم کردار ہے۔ بیوی اسے حرام کھانے پر، حرام لانے پر مجبور کرتی، روز تانے دے دے کر کہ وہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ بھی تو اسی آفس میں کام کرتا ہے جس میں تو کام کرتا ہے۔ ان کے ہاں تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئی چیز گھر میں آ رہی ہوتی، پچھلے ہفتے انہوں نے فریج نیا لیا، اس ہفتے قالین نیا لیا ہے گھر میں، اور میری تو جب سے شادی ہوئی ہے وہی جہیز والا سامان ہی چل رہا ہے، تو کوئی چیز لایا ہی نہیں۔ اس کو روز تانے دے دے کر بیویاں مجبور کرتی ہیں کہ وہ بھی حرام کھائے۔ وہ اس کو کہتا ہے بھی اس کی تو اوپر کی آمدنی بہت ہے، لوگوں سے رشوت لیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو بیوی کہتے تیرے کو رشوت کاٹتی ہے کیا؟ وہ کرتا ہے تو بھی لے،
لوگ خوشی سے دیتے ہیں نا. آج کل رشوت کا نام رشوت نہیں ہوتا، تحفہ ہوتا ہے. افسر کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں، آپ بھی تو ہمیں تحفہ دیں نا. رشوت نہیں رہی، تحفہ ہو گیا. اس میں بیوی کا بڑا اہم کردار. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس بندے کی جو عاقبت خراب ہوئی بیوی کی وجہ سے کہ اس نے حرام کھانے پر مجبور کیا. اب اللہ کے رسول قرآن نے اسی لیے کہا من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں. گویا یہ اگر دشمن ہے تو جہنم میں جانے کا باعث اب یہ بیوی بن گئی جس نے خاوند کو حرام کھانے پر مجبور کیا، حرام کھانے پر مجبور کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا بڑا احترام کیا، بڑا احترام. ایک موقع پر صحابہ کرام ازواج مطہرات کو اونٹ پہ بٹھا کے لے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اونٹ پر سوار تھے تو اس نے تھوڑا سا اونٹ کو دوڑایا. آپ نے فرمایا ماہ ارے روک، ٹھہر کے چلا، تیرے کو پتہ نہیں اوپر شیشے ہیں، شیشے اوپر قواریر ہیں، شیشے. آپ نے تشبیہ دی عورت کو شیشے کے ساتھ. جس طرح شیشہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، چمکیلا بھی ہوتا ہے اور جلدی ٹوٹ بھی جاتا ہے، جلدی ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا اونٹ کو ایسا چلا اوپر شیشے ہیں. اور جو آپ نے یہ فرمایا خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع عورت ہے، یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا نیک عورت. لفظ نیک کا اضافہ فرمایا، لفظ صالحہ کا اضافہ فرمایا کہ دنیا کا بہترین متاع، بہترین ساز و سامان المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. اب اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ خود کو دنیا کا بہترین سامان قرار دے، دنیا کی اعلیٰ ترین چیز قرار دے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ نیک بنے، وہ نیک بنے. کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ صفت اور یہ لقب خیر و متاع دنیا کا لقب نیک اور صالح عورت کے لیے دیا ہے کہ نیک عورت اگر وہ نیک ہے تو اس سے اچھی دنیا کی کوئی چیز نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں. اور اسلام نے اتنا احترام کیا، عورت جب شادی ہو جاتی ہے اس کو بیوی کا درجہ دیا، خامند کو اس کی حفاظت اور نگرانی اور اس کی ضروریات اور اس کے خرچے پورے کرنے پر مامور کیا. جب وہ ماں بنتی ہے تو ماں کا ایک الگ رتبہ اللہ رب العالمین نے جنت ہی ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے، لیکن ماں بھی تو اس قابل ہو کہ جنت اس کے قدموں تلے. یہ دونوں باتیں قابل غور. احترام اتنا دیا کہ جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی. کچھ عرصہ قبل لاہور میں گوجرانوالے سے ایئرپورٹ جا رہا تھا تو راستے میں ایک ادارہ آتا ہے جواد کا. اس ادارے کا نام تو میں بھول گیا، البتہ وہاں جو محتمم ہیں جو بڑے، ان کا نام مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی. اور تقریباً کوئی 100 سال کی عمر کے، لیکن ابھی تک ماشاءاللہ ان کے دانت بھی سلامت ہیں اور تھوڑا چلتے ہیں، لاٹھی بھی ہاتھ میں نہیں لیتے. بہت نیکا. مجھے جو لوگ گاڑی سے
ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے گوجرانوالے سے. انہوں نے کہا قاری صاحب آپ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی سے کبھی ملے؟ کہنے لگے ابھی جہاز کا ٹائم بھی ہے ہمارے پاس اور یہ اسی راستے میں وہاں سے ایئرپورٹ جو ہے وہ تقریباً 15-20 منٹ کے فاصلے پر ہے. تو اگر آپ کہیں تو ظہر بھی وہیں پڑھ لیتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں. یعنی کہ اچھی بات ہے. انہوں نے ملوایا. مجاہد آبادی صاحب نے ایک عجیب بات کی ماں کے حوالے سے جو میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اہل حدیثوں کو تو خیر ہضم نہیں ہوگی. وہ کہنے لگے کہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا اسی مسجد میں، یعنی جہاں لاہور میں جو ان کا ادارہ ہے اس ادارے کی ایک مسجد ہے. میں بولے اسی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا اور جمعہ پڑھاتے پڑھاتے کوئی دعا کا اس میں ذکر آیا کہ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا میں نے ایک بات کہہ دی. بولے میں بھی اہل حدیث، مسجد بھی اہل حدیثوں کی، مجمع بھی اہل حدیثوں کا، لیکن مکس ہوتا ہے. جیسے اب آپ بیٹھے ہیں تو اس میں دیگر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے بات کیا کہی کہ جو لوگ کہتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، وہ آدھی رات کو اٹھیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، 2 نفل کے بعد ماں کی جوتی، ماں کی سگی ماں کی، منہ بولی ماں نہیں، سگی ماں کی جوتی اپنے سر پہ الٹی رکھ لے اور پھر دعا مانگے. پھر دعا مانگے، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. اب بولے کہ میں نے کہہ تو دیا. پھر ذہن میں آیا کہ مسجد اہل حدیثوں کی، انہوں نے جمعہ کے بعد ادھم مچا دینا ہے، پوچھنا ہے کس حدیث میں ہے، کس آیت میں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، صحابہ ایسا کرتے تھے، نبی کریم نے کبھی ایسا کہا. تو میں نے کہا جمعے میں نے خود ہی وضاحت کر، میں نے کہا بھئی یہ نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، نہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا، یہ میرا تجربہ ہے. اگر کسی کا یقین جھکتا ہے تو کر لے اور اگر یقین نہیں آتا تو نہ کرے. باقی جمعے کے بعد مجھ سے حدیثیں نہیں مانگتا. میں نے بولے بات کر دی. تو اسی علاقے میں بولے ایک مٹھائی والا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اب بھی موجود ہے مٹھائی والا. وہ جو مٹھائی والا ہے اس کو کوڑ تھا پورے جسم، جسے کوڑی آپ کہتے ہیں، کوڑے 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 پورے جسم میں نکل جاتے. بہت علاج کروا. مٹھائی کی بڑی دکان تھی، پیسہ بھی تھا، علاج میں اس نے کمی نہیں کی. ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا کہ تیرا ہمارے پاس، ہماری حکمت میں، ہمارے علم میں کوئی علاج نہیں. کہتے ہیں وہ بندہ، ڈاکٹروں نے تو لا علاج کر دیا، اتفاق سے اس جمعے میں اسی مسجد میں تھا. جیسے قریب دکان تھی تو دکاندار قریبی مسجد میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی جمعے وہاں تھا. اب وہ چونکہ اہل حدیث نہیں تھا، وہ بریلوی تھا. یہ باتیں ان کو بڑی سمجھ آتی، اہل حدیثوں کو نہیں سمجھ آتی، ان کو بڑی سمجھ آتی. اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا. لیکن ان کی اماں کو مرے کئی سال گزر چکے، وہ خود بھی بوڑھا تھا، کئی سال گزر چکے. اس نے کہا میں اماں کی جوتی کہاں سے لاؤں؟ بھائیوں سے پوچھا، کسی نے نہیں. اب جوتیاں کون سنبھال کے رکھتا ہے؟ میں نے بولے اپنی ایک بہن سے رابطہ کیا، ان کے گھر گیا. میں نے کیا بتایا؟ کچھ نہیں کہ مجھے کیوں چاہیے. مجھے امی کی کوئی جوتی پڑی ہو گھر میں جو تو نے اگر کوئی نشانی کے طور پر رکھی ہو تو بھلے 1 پاؤں ہی ہو، مجھے وہ دے. اس نے کہا 1 پاؤں ہے، 2 نہیں ہے، 1 پاؤں ہے، وہ میں نے امی کی نشانی کے طور پر رکھی. اب آپ یہ بھی دیکھیے
کہ یہ اس قسم کی جو نشانیاں اور اس قسم کی جو محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ بیٹیاں کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے۔ بیٹے تو جھاڑو دلوائیں گے، اٹھا باہر پھینک دیں گے، یہ کیا جوتا پڑا ہوا ہے، وہ بھی ایک پاؤں، ہمارے کس کام کا؟ ہم کی بوچھی ہیں جو پرانی جوتیاں ہم نہیں سنبھالتے بھی رہے تاکہ کسی ٹاکے میں ہی اس کا کمر چمڑا کام آ جائے۔ بیٹیاں محبت کرتی ہیں، بیٹیوں سے نفرت نہ کیا، محبت کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو جب جوتی مل گئی وہ اس نے اسی طرح رات کو اٹھا، وضو کیا، تہجد کی 2 رکعتیں پڑھی اور جوتی سر پہ رکھ لی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ مجھے ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، تیرے ایک نیک بندے نے یہ نسخہ مجھے بتایا ہے، میں اسی پہ عمل کر رہا ہوں، میری یہ تکلیف دور کر دے۔ جتنی دیر وہ دعا مانگ سکتا تھا مانگی اسے، پھر اس کے بعد جوتی رکھ کے رات کو اپنا سو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو سارا کچھ بستر پہ جھڑا ہوا تھا، جو بھی کوڑ کے پھوڑے تھے نا وہ بستر پہ جھڑے ہوئے تھے، جسم بالکل صاف، ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوڑ ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اگلے دن وہ کیونکہ خود مٹھائی والا تھا، مٹھائی کا ایک ٹوکرا لے کر آیا تھا کہ جہاں بچے پڑھتے ہیں بچوں کو کھلاؤ، مٹھائی کا بڑا ٹوکرا لے کر آیا اور میرے بچوں میں طلباء میں اس نے مٹھائی تقسیم کی اور کہنے لگے اب بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ مٹھائی والے سے جا کے پوچھو اللہ نے اس کو فائدہ دیا کہ نہیں دیا۔ ماں دنیا میں ایک عظیم ہستی ہے، بے شک وہ پہلے بیوی ہوتی ہے، پھر ماں بھی بنتی ہے، پھر نانی دادی بنتی ہے، بہن بھی بنتی ہے، پھپھو بھی بنتی ہے، خالہ بھی بنتی ہے۔ اللہ نے یہ سارے محرم رشتے بنائے، لیکن ان سارے رشتوں میں اللہ نے سب سے زیادہ عزت ماں کے رشتے کو دی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اوپر ماں باپ میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا والے امی۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا امی تیری ماں کا۔ اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا والے ابھی تیرے باپ کا۔ وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کے حق کم ہیں، باپ مرد ہے، یہ اپنی ساری ضرورتیں چل پھر کے باہر ادھر ادھر کما پوری کر سکتا۔ ماں جو ہوتی ہے نا یہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے شوہر پر یا پھر اپنے بچوں پر۔ شوہر کا سایہ جب سر سے چلا جاتا ہے تو پھر بچوں کی ڈیپینڈ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت دی ہے، ان رشتوں میں سب سے زیادہ عزت ماں کو دی۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد جس کو اللہ نے فطرہ قرار دیا ہے اس اولاد کو وہ نیک کرے، جہنم سے بچائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانے کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے بندے کے گمان کے بالکل قریب، اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے نا ویسا پاؤ گے۔ اب ایک بندہ سوچتا ہے مجھے تو اللہ بخشے گا ہی نہیں، میرے کام ہی ایسے ہیں، میرے کرتوت، اسے واقعی نہیں بخشے گا، اسے واقعی نہیں بخشے گا، اس کا گمان ہی ایسا ہے۔ اور ایک بندے کا ہے یار میں گناہگار تو ہوں لیکن اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، انشاءاللہ اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا، اللہ اسے ضرور معاف کرے گا۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہو، مایوسی کفر ہے۔ ہاں جو بخشش کی بنیادیں ہیں وہ بنیادیں اپنی مضبوط رکھو، آپ کے عقیدے میں شرک نہ ہو، آپ کے عقیدے میں بدعت نہ ہو، آپ کا عمل سنت کے خلاف نہ جاتا ہو، آپ رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں۔ جو بھی ہم تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں اس کو لوجہ اللہ کریں، بندوں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، یہ بنیادیں ہیں اللہ رب العالمین کی بخشش کی۔ جب یہ بنیادیں آپ کی مضبوط ہیں
پھر اللہ سے 100% امید رکھیں، بلکہ 200% امید رکھیں کہ اللہ انشاءاللہ آپ کو ضرور بخشے۔ بشری تقاضے سے ہونے والی جو خطائیں ہیں، اللہ اپنی مرضی پر، اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے تو اس کی سزا دے کر معاف کر دے، چاہے تو بغیر سزا دیے معاف۔ جن لوگوں کو جو 70,000 کی تعداد میں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالے گا، وہ فرشتے نہیں ہوں گے، انسان ہیں۔ پھر ہر 70,000 کے، ہر 1000 کے ساتھ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، یہ تو بہت کم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بغیر حساب کے جنت میں ڈالیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے، انہی میں شمار کرے، ورنہ سچی بات ہے اللہ حساب لینے پہ آئے تو ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، ہم اللہ کو حساب نہیں دے سکتے۔ ہم کتنوں کے حق مارے ہوئے ہیں، اور سب سے مشکل حساب اسی بات کا ہے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور زندگی بھر اس سے نہ راضی کیا، اس کو نہ اس سے معافی مانگی، نہ وہ حق ادا کیا۔ اور قیامت والے دن اس حق کی ادائیگی کے لیے اللہ کی قسم ہمارے پاس سوائے نیکیوں کے، وہ بھی اگر ہوئی تو سوائے نیکیوں کے کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے، تنگ دست کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ اللہ کے رسول، ہم اپنے معاشرے میں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، من لا درہم لہ ولا دینار لہ، نہ اس کے پاس درہم ہو نہ دینار ہو، جیب خالی ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ مفلس ہے، ہم کہتے ہیں یہ غریب ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، مفلس کی یہ تعریف دنیا میں تو ٹھیک ہے، آخرت میں مفلس کی یہ تعریف نہیں۔ مفلس آخرت میں وہ بندہ ہوگا یاتی بصیام وصلاۃ وزکاۃ وحج قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا وقتل ھذا۔ فرمایا وہ آئے گا، اس کے پاس ایک بیگ ہوگا، اس بیگ میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقہ خیرات بھی ہوگا، اگر اس نے نفل پڑھی تو وہ بھی ہوگی، بیگ بھرا ہوا ہوگا نیکیوں سے۔ پھر اللہ کے رسول نے مفلس کیوں کہا؟ نیکیوں سے مالا مال ہونے کے باوجود اس نیکیوں کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا وقتل ھذا، کسی کو اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ یہ گناہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بیگ کی کئی جیبیں ہوتی ہیں، ایک جیب نیکیوں سے بری ہے تو باقی جیبیں قتل سے، سود سے، رشوت سے، چوری چکاری سے، گالی سے، غیبت سے، اس سے بھی بھری ہوئی ہیں۔ اب اللہ کی عدالت میں وہ شخص آئے گا، اس کے پیچھے پیچھے حق لینے والے بھی آ جائیں گے، اللہ سے کہیں گے الہ العالمین یہی ہے وہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، پیسے کی بنیاد پر چھوٹ گیا تھا، اسے کوئی سزا دنیا میں نہیں ملی تھی۔ دوسرا آئے گا الہ العالمین یہ ہے، میں عزت دار تھا اپنے محلے میں، مجھ پہ جھوٹے الزام لگا لگا کر اس نے مجھے پورے محلے میں بدنام کر دیا، اتنا بدنام کیا کہ میں مکان بیچ کر دوسرے علاقے میں رہنے پر مجبور ہو گیا، اس نے میری غیبتیں کی، چغلیاں کی، گالیاں بکی،
اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی نیکیوں کا بیگ کھولے گا، کسی حق والے کو اس کی نمازیں دے دے گا، کسی کو اس کے حج اور زکاتیں اور عمرے دے دے گا، کسی کو اس کے نوافل دے دے گا، کسی کو اس کے دیگر نیکیاں صدقات خیرات دے دے گا، کسی کو روزے دے دے گا، نیکیوں کا بیگ خالی ہو گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حبیبی حق لینے والے باقی ہوں گے، نیکیاں اس کی ختم۔ اب اللہ رب العالمین اس کے اپنے بھی تو گناہ تھے، وہ گناہ بھی موجود رہیں گے۔ اللہ رب العالمین حق لینے والوں سے کہے گا تم اپنے گناہ نکالو، اس کے گناہ نکال کر وہ جو نیکیوں والا بیگ خالی ہوا تھا رب العالمین ان کے گناہوں کو لے لے کر اس میں ڈالتا جائے گا۔ ان کے جب گناہ بھی ڈل جائیں گے، اپنے گناہ بھی باقی ہوں گے، نیکی اب پلے نہیں رہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا لے جاؤ اسے، ثم طرح فی النار، پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے اسے دوزخ میں ڈلوا دے گا۔ حالانکہ دنیا میں وہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، خیرات زکوٰۃ یہ بھی کرتا تھا، لیکن دوسروں کے حق بھی مارتا تھا۔ جس طرح دنیا میں ایک علاج ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چیزیں کھاؤ، اور ایک پرہیز ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ پھر اگر آدمی دوائی بھی کھائے، وہ چیزیں بھی کھائے تو دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح نیکیوں کے ساتھ آپ گناہوں کے انبار بھی لگاتے ہیں، لوگوں کے حق بھی مارتے ہیں، رشتہ داروں کے حق مارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم گھر بنوا رہے ہیں، برابر والے کا پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، ہم نے اینٹ اور بلاک اپنی زمین میں رکھنے کی بجائے اس کی زمین میں رکھا کہ وہ تو ابھی ہے نہیں، دبئی گیا ہوا ہے، اس کا پلاٹ خالی پڑا ہے، میں 1 فٹ جگہ 6 انچ جگہ اپنی بڑھوا دوں، یہ حق مارنا ہے۔ روز آخرت اللہ ساتوں زمینیں کاٹ کر اس کے بیچ میں سوراخ کر کے بندے کے گلے میں ڈال دے گا، اور وہ اٹھائے پھرتا ہوگا، دنیا دیکھے گی یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں لوگوں کے پلاٹوں پہ مکانوں پہ قبضے کیے تھے۔ اس لیے دنیا میں آپ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے گھر والوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اللہ رب العالمین دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔